تو بس ایک ہی تھی کہ ڈاکٹر بننا ہے. تو MBBS نہیں کر سکے تو چلو جی DVM کر لو. صحیح. تو ہم نے DVM کر لیا. تو جب میں اس مقام پہ پہنچا کہ میں خود سے کوئی فیصلہ لے سکوں اپنی زندگی کا, تو میں نے ابو کو کنونس کیا. میں نے کہا جی میں جو کرنا چاہتا ہوں, جو میں کر سکتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی. بڑی بات, آپ کو اجازت مل گئی. ہاں یہ میرے والد صاحب کی گریٹنس ہے, وہ ہم پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے, یا انہیں شاید سمجھ چل گئی تھی کہ یہ صحیح ٹریک پہ نہیں ہے, یہ اس کا شوق نہیں. تو میں نے سر 2015 میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا ہے اس کو جوائن کیا. 8 سال یہاں پر کام کیا. تو اس دوران میں برٹش کونسل کا ٹرینر رہا. تو وہ سارے معاملات چل گئے میرے. جو بات ہے بطور ہیڈ ماسٹر کی, اس کے بعد جو ہے میں نے ترقی کی, اللہ نے مجھے عزت دی. میں جو کام مجھے آتا ہے کرنا, اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اپنی جاب سے مطمئن ہوں. مطلب میں اللہ سے بہت خوش ہوں کہ اس نے مجھے وہ دیا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے نزدیک ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہے کیا, اور یہ پاکستان کا جو سلیبس ہے کیا وہ بین الاقوامی معیار پر پورا اترتا ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں تعلیم کی, کہ تعلیم کیا ہے بیسیکلی, تعلیم رسمی ہو یا غیر رسمی ہو. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس وقت نا اصلاحات کی دنیا میں بہت آگے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جو ہے وہ جو علم ہے وہ بیسیکلی علم اور دانش کی جو پیاس ہے نا وہ برقرار ہے. صحیح. وہ ناصر کاظمی صاحب کا بیٹے ہیں, ایک ناصر احمد ناصر, بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا. نصاب کے والے سے آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ فلسفے سارے الجھ کر کتابوں میں رہ گئے, فلسفے سارے الجھ کر کتابوں میں رہ گئے, درسگاہوں میں نصابوں کی تھکن باقی رہی. تو واقعتاً ہماری جو درسگاہیں ہیں وہاں پر تو نصاب کی تھکن باقی. بالکل. آپ بات کرتے ہیں نظام تعلیم کی, تو ہمارے نظام تعلیم میں جو سب سے بنیادی کمزوری ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ہمیں یہ تو بتاتا ہے, ہمارا نصاب ہمیں یہ بتاتا ہے روزی کیسے کمانے, ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہمیں جینا کیسے. صحیح. جو اصل مقصد ہے تعلیم کا وہ ہمیں ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ جو جتنے بھی انٹرنیشنل معاملات ہیں, برطانیہ کو, انگلینڈ کو, کینیڈا کو آپ نے فالو کر کے آپ نے اپنا سلیبس بنا لی ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا ہماری اقدار کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے, اس کے بغیر ہی ہم لوگ چل رہے ہیں. تو جو نصاب ہے نا یہ پراپر نہیں ہے, جو ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں ہے, اقدار سے ناآشنا. اچھا یہ بڑی ایک خوبصورت کوٹ ہے, ایک شیو کھیڑا کی ایک بک ہے, اس کے اندر میں نے پڑھا, اس نے کہا کہ جو اخلاقی اقدار کے بغیر جو تعلیم دی جاتی ہے نا دماغ کو, اس سے پاگلوں کا معاشرہ تشکیل پاتا. اچھا, یہ بالکل درست بات. ٹھیک ہے. آپ اپنی جو ہمارا قومی لیول جو ہے, جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں, اگر آپ اس پہ توجہ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم پاگل ہی ہیں سارے. مطلب ہمارا کہاں ہے جذباتی اتنے ہیں, پتہ چلا جی وہ فلان جگہ پر ہلکی سی لڑائی ہوئی ہے, کیلوں پہ لڑائی ہوئی ہے, 2 بندے قتل. ہاں ایسا ہی ہے. کہاں ہے اخلاقی اقدار, کہاں ہے وہ تعلیم جو ہمیں دی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کبھی اسکول ہی گئے تھے. اگر انہوں نے BA MA نہیں کیا ہوگا تو اسکول تو گئے ہوں گے نا, بنیادی تعلیم تو حاصل کی ہوگی نا, 2 4 5 کلاسیں پڑھی ہوں گی نا, تو وہیں پر تو سکھانا تھا. یہ آپ کو کہنے کا مقصد ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. تربیت بہت ضروری, تربیت مسنگ ہے, اور ہمارے سلیبس میں نصاب میں مسنگ ہے. اچھا, نصاب میں نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تعلیم یافتہ ہونے کی کوئی دلیل یا نشانی جس کو معیار بنایا جا سکے؟ سر اسٹیون ملر جو ہے نا, وہ ایک مفکر ہے, اسٹیون ملر. وہ ایک کتاب میں لکھتا ہے, ایک اس کا کوٹ ہے, وہ کہتا ہے ہماری یونیورسٹیاں تعلیم یافتہ درندہ صفت انسان پیدا کر رہی. اچھا, بڑی خاص بات ہے, اہم بات ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم یافتہ مگر درندہ صفت, اخلاقی اقدار سے ناپید لوگ پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ, جبکہ وہ اخلاقی اقدار جاننا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی آپ کو اگر آپ سمپل لفظوں میں پڑھیں تو ایک پروفیسر تھا یونیورسٹی کے اندر, ایک چلا گیا جی اس کے پاس ایک صحافی, تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ اس نے نا کوئی 1000 بندے سے ملا, وہ سرچ کر رہا تھا, جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا تو وہ ہر بندے سے ایک ہی سوال کرتا تھا کہ تعلیم یافتہ ہونے کی کیا نشانی ہے. تو اس نے بڑا ایک خوبصورت, اس کو جو پسند آیا ان 1000 لوگوں میں سے, وہ مجھے بھی پسند ہے. اس نے کہا جی کہ تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ a man who can create a thing out of nothing. اچھا, یعنی نہیں سے ہیں کی تخلیق کرنا. جو آدمی کسی سچویشن میں, کسی مسئلے میں, کسی بھی معاملے میں لگ رہا ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, اس میں سے اس کو ممکن کرے تو وہ تعلیم یافتہ ہے. ادروائز تو وہ جیسے ایک ان پڑھ آدمی ہے ویسا ہی وہ ہے. تو تعلیم یافتہ ہونا جو ہے نا, وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کا علم ہے نا, علم کیا ہے بیسیکلی, اعداد و شمار ہے نا. اچھا, عام طور پر ایک بات کی جاتی ہے,
شیو کھیڑا نے لکھا بک کے اندر کہ علم جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں اکثر نا کہ علم ایک طاقت ہے. ایسا نہیں ہے آپ صاحب؟ جی جی ایسا. یہ غلط ہے. علم طاقت نہیں ہے. اچھا. علم ایک امکانی طاقت ہے. بالکل ٹھیک. علم تب طاقت ہے جب اس پر عمل کیا جائے. اچھا اس نے بڑی زبردست مثال تھی. اس نے کہا بتائیے کہ ایک آدمی ہے جو پڑھ نہیں سکتا, اچھا, ایک آدمی جو پڑھ سکتا ہے لیکن وہ مطالعہ نہیں کرتا, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ بات تو صحیح. بات تو صحیح ہے نا. بات تو تو صحیح. تعلیم یافتہ وہ ہے جو اپنی تعلیم کو اس کا آؤٹ پٹ بھی دینا. پھر ظاہر سی بات. اگر تو صرف ڈگری ہاتھ میں پکڑنی ہے اور ہم نے کہنا چاہیے میں پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے, اس سے آپ نے کوئی آؤٹ پٹ نہیں لیا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں.